ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے اور سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ آپ کو لیکچر ڈیلیور کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج انگلش کی پہلی کلاس ہے. آج ہم چیپٹر 1 پڑھیں گے انگلش کا دا لاسٹ سرمن آف دی ہولی پروفٹ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ. بک سب کے پاس ہونی چاہیے. میں ریڈنگ کروں گی، آپ دیکھتے رہیے. پیج نمبر 2 ہم اسٹارٹ کریں گے. Hazrat Muhammad, peace be upon him, the Prophet of Islam, was born in 571 AD at Makkah. He belonged to the noble family of Quraysh. Our holy Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last of the Prophet. ظاہر مکہ میں پیدا ہوئے، ایک قریش کی ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور آخری پیغمبر ہیں اسلام کے. The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. اس وقت قریش بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ایک خدا پہ یقین نہیں رکھتے تھے. حضرت محمد peace be upon him asked the Quraysh not to worship their false gods. He told them that he was prophet of God and asked them to worship the one and only true God. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اپنے جھوٹے خداؤں کی عبادت نہ کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو سچا ہے. موسٹ آف دیم ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اسلام. ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. دے تھاٹ دیٹ بائی پریچنگ اسلام ہی واز اگینسٹ دیئر گاڈس اینڈ دیئر اینسسٹرس. انہوں نے سوچا کہ اگر ہم یہ ہمارے پرانے جو بتوں کو ہم پوجتے ہیں وہ یہ ختم کر دے گا اور اپنے اسلام پہ لے آئے گا، اس لیے وہ ان کے مخالف ہو گئے، مطلب کہ اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. دے اپوزڈ، دے کا مطلب ہے قریش، وہ جو کفار مکہ تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دے اپوز دس نیو فیتھ، وہ اس نئے دین کے مخالف ہو گئے. and their bitter opposition caused the holy prophet upon him much agony and a lot of trouble. ان کی سخت مخالفت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی میں مبتلا کر دیا. their opposition to Islam became so fierce and terrible. ان کی یہ مخالفت سخت سخت ہوتی چلی گئی، پریشان کن. that he had to ask the believers to migrate to Medina. اس لیے انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ مدینہ ہجرت کر جائیں. In 622 AD, the Prophet, peace be upon him, himself, accompanied by faithful friend Hazrat Abu Bakr, migrated to Medina. This event is known in history as the Hijra. لہٰذا انہوں نے اپنے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر کے ساتھ مدینہ ہجرت کی. ان مدینہ، سیکنڈ پیراگراف دیکھیے، پیج نمبر 2 پہ ہوں میں ابھی. ان مدینہ the Prophet, peace be upon him, founded an Islamic society based on 3 principles of all power belongs to God. مدینہ میں جا کے انہوں نے 3 اصولوں پر معاشرے کی بنیاد رکھی کہ ساری طاقت اللہ کے لیے ہے. محمد peace be upon him is his prophet. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. and all Muslims are brothers to one another. اور تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. He raised women from the status of a chattel to complete legal equality with men. انہوں نے عورتوں کو عزت دلائی اور معاشرے میں مین کے برابر ان کو حصہ دلایا، یعنی مرد کے برابر. He made people to live with faith, sincerity and honest dealing. انہوں نے لوگوں کو سکھایا کہ لوگوں سے مخلص رہو، ایماندار رہو اور جو آپس میں تعلقات ہیں ان کو بہتر کرو. And for the first time in history made universal human brotherhood a fact and principle of common law. His support and guide in all the work was the Quran. جو کچھ انہوں نے بتایا وہ سب قرآن میں موجود، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا قرآن میں. In the 10th year of Hijra, ہجرت کے 10ویں سال, the Prophet together with his followers went to perform Hajj at Makkah.
ہجرت کے 10ویں سال دیکھیں پیج نمبر 3 پہ، اب یہ تیسرا پیج نمبر 3 کا یہ سیکنڈ پیراگراف ہے، ٹھیک ہے. ان دا 10th ایئر آف ہجرہ، یقیناً آپ بک میں دیکھ رہے ہوں گے. ہجرت کے 10ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج ادا کرنے مکہ تشریف لے گئے. آن ہز ہسٹورک اوکیزن، اس تاریخی موقع پر ہی ایڈریس اے ویری لارج گیدرنگ آف مسلم آن ماؤنٹ عرفات. عرفات کے میدان میں انہوں نے بہت بڑے مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کیا. دس ایڈریس پروو ٹو بی ہز لاسٹ حج سرمن. یہ خطبہ ظاہر کرتا ہے، یہ خطاب ظاہر کرتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا. In this sermon, he once again repeated the message of Islam. اس خطبے میں انہوں نے اسلام کا جو پیغام تھا وہ انہوں نے پھر سے دہرایا. He said، آپ نے فرمایا، There is no God except Allah. اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. He is the only God. وہ صرف ایک خدا ہے. None shares. کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. His authority، اس کی پاور میں، اس کی طاقت میں. In power he fulfilled his promise and helped his prophet against the force of evil. اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ پورا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی کہ شیطانوں سے کے مقابلے پر آئیں اور اسلام پھیلائیں. اس کے بعد دیکھیے حج کا تھوڑا سا آپ کو یہ خطبے کا آپ کو یہ سمجھ لیں پورا آپ کو مورل دیا ہوا ہے. یہاں پہ میں پڑھ رہی ہوں، یہاں سے دیکھیے. او پیپل لسن ٹو می کیئرفلی، وی ول ناٹ ہیو دا اپارچونیٹی ٹو میٹ اگین ان سچ این اسمبلی آفٹر ٹوڈے. He quoted a verse from the Holy Quran and said, Allah says, O mankind, we created you from the male and female and made you into tribes and nations so as to be known one from the other. And in the eyes of Allah, the most righteous is the most honorable among you. In the light of this verse, no Arab is superior to non-Arab, nor is a white man in any way better than a black man. Only the goodness of a person makes him superior to others. The whole of humanity is the offspring of Adam alayhi salam, and Adam was created from dust. I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. یہ پورا سرمن جو آپ کو بتایا، خطبہ آپ کو بیان کیا ہے انگلش میں آپ کی اردو بتا دیتی ہوں اس کو، کہ انہوں نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میری بات غور سے سنو. اس کے بعد یہ آخری اجتماع ہے، اس کے بعد پھر میں آپ کے درمیان نہیں ہوں گا. اللہ نے فرما دیا کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی حیثیت نہیں ہے. عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ کی نظر میں وہی اعلیٰ اور افضل ہے جو کہ تقویٰ ہے، تقویٰ اختیار کرے اور پرہیزگار بنے. تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اس لیے ہر وہ چیز میں اپنے پیروں کے نیچے کچلتا ہوں جو اللہ جو دولت اور خون کی بنیاد پر رکھی گئی ہے. یعنی کہ صرف اور صرف تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ جو اختیار کرے گا وہی اللہ کے نزدیک اعلیٰ اور افضل کہلائے گا. He further said، لاسٹ پیراگراف پہ آئیے، پیج نمبر 3 پہ ہوں میں. He further said، انہوں نے مزید کیا کہا. O people، a Muslim is another Muslim's brother. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. And all the Muslims are brothers among themselves. اور تمام مسلمان بھائیوں کی طرح آپس میں رہیں. نیکسٹ پیج پہ آئیے، پیج نمبر 4 پہ، پیج نمبر 4 کا فرسٹ پیراگراف. فائنلی ہی سیڈ، آخر میں انہوں نے کیا فرمایا؟ آخر میں انہوں نے فرمایا، I have given you the message of Allah. I am leaving
among you the thing which will guide you. If you act according to it, you will never go wrong. This is the holy book of Allah. میں آپ کے درمیان اللہ کا پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آپ کے درمیان ایک ایسی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں جو آپ کو ہمیشہ گائیڈ، آپ کی رہنمائی کرتی رہے گی، اور وہ کتاب اللہ کی ہے، قرآن پاک۔ لاسٹ پیراگراف دیکھیے، although the prophet peace be upon him is no more with us، اگرچہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، we have the holy قرآن، لیکن ہمارے پاس قرآن پاک ہے جو کہ مکمل ضابط حیات ہے، جو کہ ان کا اخلاق ہے، to give us guidance، وہ ہماری رہنمائی تا قیامت کرتا رہے گا۔ we should read it daily، ہمیں اسے روز پڑھنا چاہیے، and try to understand، اور اسے سمجھنا چاہیے، what it teaches، کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ if we make a habit of acting according to its teaching، اگر ہم عادت بنا لیں اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، we will very soon achieve our former greatness in the world، ہم بہت جلد اپنا کھویا ہوا مقام دنیا میں دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ دس از دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ، چیپٹر 1 آپ کو ریڈ کر کے بتایا۔ اس کا امیج فارمیٹ میں آپ کو ایکسرسائز دے دی جائے گی، وہ ایز اٹ از آپ کاپی میں اتاریں، اور گھر میں بیٹھ کے آپ کو یہ فائدہ ہے کہ گھر میں آپ کلاسز لے رہے ہیں، آپ اس چیپٹر کو پورا ریڈ پھر سے کریں گے، کوئی سے بھی ایم سی کیوز آپ کو اس میں سے آ سکتے ہیں ایگزام میں۔ آگے بات سمجھ میں؟ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ چیپٹر ریڈ کریں گے۔